وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس عنوان پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ مالک کریم جل وعلا مجدہ الکریم سورہ ہود کی 90 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت مہربانی فرمانے والا اور بے انتہا محبت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے امید دلا رہا ہے، معافی کی ترغیب دے رہا ہے اور اپنا در رحمت کھول کر اپنے بندوں کو اعلان کر رہا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اس سے بخشش مانگ لو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ میں۔ اور جب تم توبہ کرو گے تو اگرچہ زندگی بھر گناہوں میں گزاری، نافرمانیوں اور جرموں میں گزاری، لیکن جب بھی تم توبہ کرو گے، بخشش مانگو گے، تو یاد رکھنا ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت ہی مہربانی فرمانے والا ہے اور وہ حد سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی ذات کا جو تعارف کروایا وہ اپنی دو صفتوں سے کروایا، رحیم اور ودود۔ ودود کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، ویسے تو لفظ محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی چاہنا ہوتا ہے اور ٹوٹ کر چاہنا اس کا معنی ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند کرنا۔ لیکن محبت کے اعلیٰ ترین مدارج، اتنی محبت جس کی انتہا کوئی نہ ہو، اس کو عربی زبان میں ود سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ود کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ محبت، بہت ہی زیادہ الفت، اس کو عربی میں ود کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ ود سے بھی مبالغہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ ودود ہے، یعنی اتنی محبت کرتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اور اللہ کریم اپنا یہ خود تعارف کروا رہا ہے، اپنا یہ نام بیان کر رہا ہے، اور یہاں یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کریم کے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں، جتنے بھی اس کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام یا تو اس کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کے علم و قدرت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کی شفقت و ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کی محبت پر دلالت کرتے ہیں۔
مالک کریم کے سارے نام اس کی مہربانیوں پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا کوئی نام بھی ایسا نہیں جو عذاب پر، سختی پر اور بدلہ لینے پر اس طرح کہ وہ ظلم، زیادتی، سختی اس پر دلالت کرتا ہو، ایسا اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جو اللہ کریم کے نام ہیں ان کے بارے میں تو اشکال نہیں ہوگا، جو میں نے عرض کیا کہ سارے نام ہی محبت اور کرم پر دلالت کرتے ہیں، لیکن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام قہار بھی ہے، اس کا نام جبار بھی ہے، تو یہ تو جبر پر، قہر پر دلالت کرتے ہیں، یہ تو بڑے سخت معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، عذاب کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ سارے نام محبت پر دلالت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جبار کا جو معنی ہم اپنے عرف کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ جابر کا مبالغہ جبار، بہت جبر کرنے والا، اور جبر کو اردو کے معنی میں لیں تو ظاہر ہے جبر زیادتی ہوتی ہے، ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اردو زبان کے اندر جبر انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جبر کا معنی صرف ظلم اور زیادتی نہیں، جبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دینے والا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک کریم کی بارگاہ میں جو دعائیں کیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے لفظ یہ بھی ہیں، یا جابر العزم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے۔ تو جابر کا معنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا، بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا کرنے والا، بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنے والا۔ اسی سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، ان کا نام بھی ہے۔ اگر جابر کا معنی ظالم ہی ہوتا، اگر جابر کا معنی زیادتی کرنے والا ہی ہوتا، تو سرکار کا معمول تو یہ تھا کہ سرکار جس صحابی کا بھی نام دیکھتے کہ نامناسب ہے بدل دیتے، تو سرکار نے اس کو برقرار رکھا۔ حضور کا اسے برقرار رکھنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ جابر کا معنی زیادتی کرنے والا اور ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنا تعارف بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، مالک کریم تو ذرہ برابر بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو جابر اور جبار، جبار اس کی صفت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے احوال کو اور پراگندہ احوال کو، ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنے والا ہے، بکھرے احوال کو سنوارنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرمانے والا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح قہار، یہ قہر سے بنا ہے، اور قہر اگر اردو زبان میں استعمال کیا جائے تو پھر تو ظاہر ہے یہ عذاب کے معنی میں ہی ہے، لیکن یہ عربی زبان میں جب قہار لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی عذاب دینے والا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل بجا ہے کہ مالک کریم نافرمانوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو عذاب دے گا، وہ اس کی قدرت ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس نے اپنے نام نہیں رکھے، اس واسطے کہ نام ذات کا تعارف ہوتا ہے، اور مالک کریم نے کہیں بھی اپنا تعارف یہ نہیں کروایا کہ وہ عذاب ہی دینے والا ہے۔ یہ اس کی قدرت تو ہے، لیکن نام اس کے سارے شفقت والے، محبت والے اور کرم نوازی والے نام ہیں۔ قہار کا معنی قہر سے بنا ہے، اور قہر کہتے ہیں غلبہ پا لینے والی چیز کو، قاہر جو کسی پر تسلط بنا لے، غلبہ پا لے۔ اسی طرح بلندی کو بھی قہر کہا جاتا ہے، مثلا کسی پہاڑ کی جو بلند ترین چوٹی ہوتی ہے، سب سے اونچی چوٹی، اس کو بھی قاہر کہا جاتا ہے۔ تو قہار کا مطلب ہوگا غلبہ پا لینے والا، عظمت والا، بلندی والا، رفعت والا۔ تو خلاصہ کلام صرف تمہیدی طور پر اتنی بات عرض کرنا تھی کہ مالک کریم نے اس آیت مبارکہ میں اپنا تعارف کروایا کہ ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب بہت مہربانی فرمانے والا اور بہت ہی زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ اور یہ
اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اس کے سارے ہی نام اس کی کرم نوازیوں پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی مہربانیوں پر، اس کی شفقتوں پر، اس کے انعامات پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے اور حد سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں کریں کہ طوفان نوح میں جب ساری دنیا تباہ ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک کشتی کے مسافروں کے علاوہ باقی ہر شے فنا ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نوح، اپنے ہاتھ سے مٹی کے برتن بناؤ۔ مٹی کے برتن انہوں نے بنائے، تیار ہو گئے، حکم الہی تھا، شوق سے بنائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انہیں توڑ دو۔ ظاہر ہے جس چیز کو بندے نے شوق سے بنایا ہوا ہو، بندے کی محبت اس سے ہو جاتی ہے، اب اسے توڑنا ذرا دل پر گراں گزرتا ہے۔ توڑ دیے، فرمایا دل پر کوئی کیفیت آئی؟ عرض کیا ہاں آئی۔ فرمایا اے پیارے نوح، آپ کو صرف یہ بتلانا مقصود تھا کہ آپ نے مٹی کے برتن بنائے، جان ان میں نہیں، آپ کی صنعت اور کاریگری کے یہ شاہکار بھی نہیں، صرف اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے آپ نے کچھ لمحوں کے لیے جو برتن بنائے وہ آپ کو اتنے پیارے ہیں کہ انہیں توڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مالک روئے زمین پر کوئی کافر بھی زندہ نہیں چھوڑنا، تو دعا تو آپ کی قبول میں نے کر لی ہے، لیکن جن کو میں نے تباہ کیا ہے وہ بھی تھے میرے ہی بندے، میں نے ہی بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت ہی پیار فرماتا ہے، اور کسی بندے کو بھی تباہ کرنا اور اس کو ہلاک کرنا، اس کو عذاب دینا، یہ اللہ رب العالمین کے نظام عدل تو ہے، لیکن مالک کریم کی یہ منشا نہیں ہے کہ میں بندوں کو عذاب ہی دوں۔ وہ عدل تو فرماتا ہے، بندوں کی گرفت بھی فرماتا ہے، لیکن یہ اس کی منشا نہیں، وہ یہ شوق نہیں رکھتا، اور اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی مشیت نہیں ہے کہ وہ شوق سے بندوں کو عذاب دے، بلکہ قرآن مجید میں کہیں ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ کریم تو ہر بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے، ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی محبوب ہے، سب سے اللہ رب العالمین پیار فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، بندہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کسی کو دیکھا کہ فلاں بندہ پھر ظاہراً اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ بھی مر گیا۔ کسی اور کو دیکھا، اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ بھی مر گیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم نے کسی کو دیکھا تو دعا کرنے ہی لگے تھے، تو ظاہر نبی کی دعا ہے، قبول تو ہوتی ہی ہے، رد تو کبھی ہوتی ہی نہیں، ابھی دعا کرنے ہی لگے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے خلیل، آپ دعا کریں گے ہم انہیں مار دیں گے، آپ ان کی ہلاکت مانگیں گے ہم انہیں تباہ کر دیں گے، لیکن ہمارا یہ نظام نہیں ہے، ہمارا نظام یہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ جرم کرتے ہیں، اگر ہر مجرم کو جرم کرتے ہی میں سزا دوں تو دنیا پر کتنے سے بندے باقی رہ جائیں، سوائے چند بندوں کے ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے میرا نظام یہ نہیں ہے کہ فوراً میں مواخذہ کروں، فوراً انہیں سزا دوں، میرا نظام یہ ہے کہ میرے بندے جب جرم کرتے ہیں تو مہلت دیتا ہوں، ڈیل دے دیتا ہوں، اور ڈیل اس لیے دیتا ہوں کہ اگر توبہ کر لیں گے تو توبہ قبول کر لوں گا، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو قیامت تک ان کے عذاب کو مؤخر کر دوں گا، یہ میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، مہلت دیتا ہوں ان کو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اس انداز سے پیار فرماتا ہے
کہ مالک کریم مسلمان تو ہوں تو مسلمانوں سے تو اس کی شفقتوں اور مہربانیوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا، باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق سے اللہ رب العالمین پیار فرماتا ہے، وہ ودود ہے، بہت زیادہ بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی محبت فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ قیدی پیش کیے گئے، ان میں مرد بھی تھے، خواتین بھی، بچے بھی۔ جب قیدی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو ایک خاتون، بچہ اس کا گم تھا، ظاہر ہے جنگ کے بعد یہ قیدی بنے تھے، افراتفری کے حالات میں اس خاتون کا بچہ کہیں گم ہو گیا۔ اب جب وہ قیدیوں کی صف میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئی تو اس والدہ کو، اس بوڑھی، اس خاتون کو اپنے بچے کی شدید تلاش، وہ اپنے بچے کی تلاش میں کبھی ادھر دوڑی پھرتی ہے، کبھی ادھر دوڑی پھرتی ہے، اور اس کی ممتا اتنے جوبن اور عروج پر ہے کہ اسے جو بھی بچہ نظر آتا ہے وہ دوڑ کر جاتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے، صرف اپنے بچے کی تلاش کے اندر وہ دوڑتی ہے، ہر بچے کو گلے سے لگاتی ہے۔ سرکار نے اس کی کیفیت دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کیا سمجھتے ہو، اگر اس خاتون کے بس میں دے دیا جائے، اس کو قدرت دے دی جائے تو یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قسم بخدا اس کی محبت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ اپنے بچے کے لیے اتنی بے چین ہے، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جتنی یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، بلکہ یہ تو ایک ماں ہے۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 70 ماہوں سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اور اتنا پیار، اتنی محبت مالک کریم اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں سے یہ اعلان کرواتا ہے، اپنے محبوبوں سے اعلان کرواتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، بڑی مہربانی کرنے والا ہوں۔ نبئ عبادی، جس نے بخشنا ہے اور جس نے بخشش دینی ہے وہ خود اعلان کروا رہا ہے اور نبیوں کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کتنی اس کی کرم نوازی ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سارے گناہ بخش دے گا، وہ ہے ہی بخشنے والا، وہ صرف بخشتا ہی نہیں بلکہ مہربانی بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا پیار اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اگر کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی مجرم، کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، اور معافی مانگنے کے لیے ساری زندگی گناہ کیے، جرم کیے، اب ندامت ہوئی، پریشانی ہوئی، وہ معافی مانگنے کے لیے مالک کی بارگاہ میں آ گیا۔ ظاہر ہے ندامت جب بندے کو ہوتی ہے اور صحیح ندامت ہوتی ہے تو اس ندامت کے وقت بندے کے لفظ نہیں جڑتے، عبارت صاف نہیں ہوتی، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ یہ مجرم جس نے ساری زندگی گناہ کیے، یہ ندامت سے معافی مانگنے کے لیے آیا تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا یا رب، اس کے آگے اس کی زبان ابھی چلی ہی نہیں، ندامت سے یا رب کہہ رہا ہے، ابھی معافی مانگی نہیں، معافی مانگنے آیا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اَیَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يُؤَاخِذُهُ، کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس سے مواخذہ کر سکتا ہے، یہ مواخذہ سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے آ گیا ہے، تو معافی مانگنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور صرف معافی نہیں فرماتا، اس سے خوش بھی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ سرکار نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ سرکار نے فرمایا اس کو یوں سمجھو، اگر کوئی بندہ مسافر ہو، اپنی سواری پر زیادہ راہ ساتھ لے کر کسی بیاباں، کسی صحرا کا لمبا سفر کر رہا ہو،
اس لمبے صحرا کے اندر اچانک اس کی سواری جس پر زادے راہ تھا وہ زادے راہ سواری سمیت گم ہو جائے. رستہ لمبا ہے, اب وہ پیدل منزل مقصود تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جو کھانے پینے کے لیے تھا وہ بھی اسی سواری پر تھا, نہ سواری رہی نہ زندگی بچانے کا کوئی ذریعہ رہا. وہ بندہ تھوڑی دیر تو جس وقت تک بندے کی استطاعت ہوتی ہے بس چلتا ہے, ادھر ادھر دوڑتا ہے کہ کہیں سواری نظر آ جائے, لیکن وہ دوڑ دوڑ کر تھک گیا, سواری نظر نہیں آئی. اب وہ بندہ مایوس ہو کر ایک جگہ لیٹ گیا کہ یہیں میری موت آ جائے گی. لیٹ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا. اس بندے کو اچانک وہاں سواری ملے اور زادے راہ سمیت ملے تو سرکار نے فرمایا اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی. اس کو صرف سواری نہیں ملی, اب اس کو نئی زندگی مل رہی ہے. اب اس بندے کو صرف سواری اور زادے راہ نہیں ملا, بلکہ اس بندے کی جو ٹوٹی امید تھی وہ دوبارہ بھر آئی ہے. اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی. اس بندے کو تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بعض اوقات خوشی سے لفظ بھی الٹے نکلتے ہیں. وہ اگر کہنا چاہے کہ مالک تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, تو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتے. وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. اس طرح کے ہوش جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں. اتنا خوش جب بندہ ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اس مایوس بندے کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس سے ہوتی ہے جب اس کا بگوڑا بندہ اس کی بارگاہ میں واپس آ جاتا ہے, اس کا مجرم اس کی بارگاہ میں آتا ہے, تو مالک کریم اس سے بھی زیادہ اس بندے کے آنے سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ کریم اپنے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے مالک کریم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یا داؤد لو یعلم المدبرون انی ما عندی من الاشواق, اے داؤد اگر ان لوگوں کو جو میری بارگاہ سے دوڑے پھرتے ہیں, مجرم ہیں, آتے نہیں میری بارگاہ میں اور مجھ سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں, اگر انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ان کے آنے کا شوق کتنا رکھتا ہوں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کتنا کرتا ہوں, تو یقیناً لوگ کسی پردیس میں چلے جائیں وہ واپس اپنے وطن میں اس لیے آتے ہیں کہ ماں انتظار کر رہی ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں, مجھے ملنے کا کوئی شوق رکھنے والا ہے, وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. تو مالک فرماتے ہیں اگر ان بگوڑوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کے آنے کا شوق کتنا ہے اور میں ان کی واپسی کا انتظار کتنا کر رہا ہوں, تو سرکار نے فرمایا یہ ان کے جوڑ علیحدہ ہو جائیں, یہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں اور واپس آنے میں تاخیر نہ کریں. ان کا تحت ارسالہم, جوڑ علیحدہ ہو جائیں اور یہ جس طرح بھی ہو سکے میری بارگاہ میں واپس آ جائیں اور تڑپ تڑپ کر جان دے دیں. یہ اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک انداز ہے جو اپنے بندوں سے مالک کریم محبت فرماتا ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک فرمان ذیشان ہے جو حدیث قدسی ہے کہ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے وہ تو ظاہر ہے اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت سے آتا ہے, لیکن میری رحمت اسے اس طرح بڑھ کر گلے لگاتی ہے کہ اگر وہ ایک بالشت میری بارگاہ کے قریب ہوتا ہے میں گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں, وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں, وہ چل کر میرے قریب آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کے قریب چلی جاتی ہے. مالک کریم اتنا کریم ہے اور اتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کسی بھی جگہ پر تو وہ زمین کا حصہ مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک یہ بندہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں, حکم دے اس کو نگل جائیں, اس کو تباہ کر دیں, زمین پھٹ جائے اور بندہ اس کے اندر نگل جائے. فضائیں ہوائیں وہ عرض کرتی ہیں مالک یہ سانس لینے کے قابل نہیں, اگر اجازت ہو تو اس کا سلسلہ تنفس منقطع کر دیا جائے. اسی طرح وہ 4 دیواری, وہ چھت, وہ آسمان کا حصہ, جب بھی بندہ جرم کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس بندے کی بربادی مانگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین سب کی سن کر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے یا تمہارا ہے, اگر تمہارا ہے تو تمہاری مرضی جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر دو, اور اگر بندہ میرا ہے تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل اندازی نہ کرو, میں اس کا انتظار کروں گا
دن کو آ گیا قبول کر لوں گا، رات کو آ گیا تو بھی قبول کر لوں گا، آخری سانس تک اس کا انتظار کروں گا اور اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ رب العالمین انتظار بھی کرتا ہے، باوجود قدرت کے گناہ معاف بھی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کی کتنی شان، کتنی مہربانی ہے کہ وہ جرموں پر پردے بھی ڈال دیتا ہے، عزتیں بھی بنائے رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 70,000 بندے لے کر بارش مانگنے کے لیے نکلے، بارش نہیں ہو رہی، 70,000 بندے لے کر بارش مانگنے کے لیے گئے، نبی ہیں، دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ظاہر ہے نبی ہیں، ان کے ساتھ صحابی ہیں، دعا کی مالک بارش عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا بارش تو دے دوں، لیکن ایک بدبخت اس مجمع میں ایسا ہے، اس کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے۔ آپ اعلان کر دیں کہ وہ جو بدبخت ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے تو میں ابھی اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ بھائی ایک بندہ ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے بارش روکے ہوئے ہے، وہ بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ اب وہ جو سب سے بڑا گناہگار تھا، اس نے دل ہی دل کے اندر یہ سوچا کہ اب اگر مجمع سے نکلتا ہوں تو پہلے تو سارے جرموں پر پردے پڑے ہوئے تھے، اب نکلتا ہوں تو پلے کخ نہیں رہتا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب وہ سارے نفرت کریں گے، اور اگر نہیں نکلتا تو میں تو مروں گا ہی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے باقی بھی مریں گے، نکلوں یا نہ نکلوں۔ اسی سوچو بچار کے اندر اس کے ضمیر نے اسے یہ جھنجھوڑا اور کہا کہ تو ششو پنج میں کیوں گرفتار ہوتا ہے؟ جس مالک کی بارگاہ سے بارش مانگنے کے لیے آئے ہو، بارش سے پہلے معافی مانگ لو۔ اس نے دل ہی دل کے اندر مالک کریم کی بارگاہ سے وعدہ کیا کہ مالک گزشتہ زندگی کی معافی، آئندہ جرم نہیں ہوگا۔ ابھی دل کے اندر اس نے وعدہ ہی کیا تھا، معافی مانگی تھی کہ اللہ کریم نے دوسری دفعہ دعا کرنے سے پہلے بارش عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ مالک بندہ بھی کوئی نہیں نکلا، دوبارہ دعا بھی کوئی نہیں کی، بارش کیسے ہو گئی؟ فرمایا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے عطا کر دی ہے، جس کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے عطا کر دی ہے۔ عرض کی مالک وہ بندہ ہے کون؟ اس کی شان ستاری، پردے ڈالنے والی شان، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کی مالک وہ بندہ کون ہے؟ دکھا تو دے، اس کا پتہ تو بتا دے۔ ارشاد فرمایا جب وہ میرا مجرم تھا اس وقت جب میں نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے، اب تو وہ دوست بن چکا ہے، اب اس کی پردہ فاش کیسے کروں، اب اس کے پردے کیسے دور کروں؟ تو مالک معاف بھی کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے بندہ توبہ کرے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مہربانیاں بھی فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑی مہربانی فرمانے والا ہے اور بہت ہی محبت فرمانے والا ہے۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔